صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کے عنوان پر ہمارا 18واں یہ درس ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں تحویل قبلہ کا واقعہ جو مشہور ہے، اب آج کے درس کے اندر وہ چیز بیان کی جائے گی۔ چونکہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی آگے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے اسی طرف ہوتا۔ اس انداز میں آپ کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں ہی سامنے ہوں، کیونکہ مکہ کے اندر یہ ایسا ہونا ممکن تھا۔ جس طرح کہ مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 325 پر یہ بات ہے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر یہ ممکن نہ تھا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں کی طرف یک وقت رخ کر لیا جائے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں متضاد اور اپوزٹ سمتیں ہیں۔ چنانچہ مدینہ کے اندر 16 یا 17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ کی دلی تمنا یہی تھی کہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ مدینہ کے اندر جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تو یہودی بھی طرح طرح کی باتیں کرتے اور مشرکین مکہ نے بھی طرح طرح کی باتیں شروع کر رکھی تھی۔ یہودی تو یہ کہتے کہ دیکھو جی یہ مسلمان باقی ہماری باتوں میں ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں، تو پھر قبلہ تو ہمارا ہی بھی پسند آیا نا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اس بات پر بغلیں بھی بجاتے کہ ہمارا قبلہ سب سے بہترین ہے، تو دیکھو ہمارے قبلے کی طرف مسلمان جو وہ بھی رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر مشرکین جو انہوں نے بھی اعتراض کر رکھے تھے، وہ کہتے کہ دیکھو بھی یہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی، یہ مسلمان اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہوتا ہے۔ یہ مشرکین نے اعتراض گاڑ رکھا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا چونکہ بیت اللہ کی طرف تھی، جب تک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 144 کے اندر اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ان قریب بھی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس دیر کا ہے کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر ہی لیجیے، مسجد حرام بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیجیے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اے امت مسلمہ تمہیں بھی حکم یہی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس سمت میں بھی ہو، جب بھی نماز ادا کرنی تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دلی تمنا کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ جب بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، اب یہودی اور مشرکین جو پہلے اور اعتراض کرتے تھے اب انہوں نے دوسرا پینتڑا بدل لیا۔ صبح بدرا بہانہ بس یار، برے لوگوں کو بہانے بہت ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب یہودی یہ کہنے لگے کہ دیکھو یار یہ ہماری ہر بات میں انہوں نے مخالفت کر کی ہے، ایک قبلہ لے دے کر بات رہ گئی تھی اتفاق والی، تو یہ کسی بات پر اتفاق کرتے نہیں، وہ قبلہ بھی تبدیل کر لیا۔ یہ انداز یہودیوں نے بنا لیا۔ ادھر مشرکین کہتے دیکھو یہ اپنے پرانے دین کی طرف آ رہے ہیں، اپنے باپ دادے والا قبلہ جب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو دیکھو
ہفتے 10 دن کے بعد انہوں نے دین بھی باپ دادے والا قبول کر لینا، مشرقین نہیں یہ اعتراض۔ تو بعد لوگ انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے، ہر بات کے اندر انہوں نے اعتراض۔ لیکن جو مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار تھے، انہوں نے ابرو کے اشارے سے آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 403 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 526 کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو قباء والے لوگ، چونکہ یہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے قباء والے لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو کوئی گزرنے والا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے، اور اس نے اونچی آواز سے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ قبلہ بن گیا ہے۔ اب اطاعت گزاروں کا انداز دیکھ لیجیے، تو وہ قباء کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے، انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنی سمت کو تبدیل کر لیا، حالانکہ سمت بالکل اپوزٹ بڑھتی تھی، امام کس طرف ہے، امام کو گھوم کر بالکل دوسری طرف آنا پڑا، اور پیچھے مقتدیوں کو بھی انہوں نے چہرے بالکل بیک والی سائڈ پر کرنے تھے۔ تو یہ تمام نماز کے اندر انہوں نے اتنی تبدیلی کر لی، اور ایک لمحہ بھی نبی کی بات سننے کے بعد کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب انہوں نے جہاں بات سنی وہیں عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلہ تین بھی مشہور ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ یہ ہے اطاعت گزاروں کی بات، کہ اطاعت گزار وہ اللہ کی بات، پیغمبر کی بات کان میں پڑے، بس سر تسلیم۔ کیسے مشہور ہے کہ جو بھی نبی کی بات آ گئی ہے، پیغمبر کی بات آ گئی، بس تسلیم کر لی ہے۔ جو منکرین ہوتے ہیں، انکار کرنے والے، انہوں نے ہزاروں اعتراض کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی اسوہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی بات کان میں پڑتے ہی فوراً اس پر عمل کیا۔ اصل کے اندر مسلمانی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنی تمام کی تمام چیزیں، اپنی عقل، سوچ اور فکر چھوڑ دے، جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا بس اسی پر اپنے آپ کو کاربند کر لے۔ اگر پیغمبر کی بات سن کر بھی، پیغمبر کا فعل سن کر بھی، پھر بھی اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی اجتہاد، اپنے کسی بزرگ کی، اپنے کسی پیر کی، اپنے کسی حضرت صاحب کی، ان کی سوچنا شروع کر دے۔ اب ایک طرف نبی کی بات ہے، دوسری طرف میرے حضرت صاحب کی ہے، میرے باپ دادا کی ہے، خاندار برادری ہے، لوگ یہ کرتے ہیں۔ اب اگر یہ سوچنا شروع کر دے، اس کا مطلب کہ نبی کے ساتھ بھی عقیدت، زبانی دعوی حقیقت میں عقیدت نہیں ہے۔ عقیدت تو یہ ہے کہ نبی کی بات کان میں پڑتی جائے، تو صحابہ کرام نے جیسے تبدیلی کی اسی طرح تحریم خمر کے موقع پر جب شراب حرام ہوئی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کو، چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا، کیونکہ شراب ابھی حرام نہ تھی، تو باہر گلی کے اندر ایک منادی کرنے والے کی آواز آئی، تو میرے چچا نے کہا کہ بیٹا باہر دیکھنا یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ میں باہر گیا تو اعلان کرنے والا یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے شراب حرام کر دی، آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے۔ وہ دوڑے آئے، آ کر پوری مجلس جو شراب کے پیالے ہاتھ میں پکڑے ہیں، پی رہے ہیں، آ کر بتلایا کہ منادی کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے شراب حرام کر دی، کوئی شراب نہ پیے۔ تو پیالے جو انہوں نے بھرے ہوئے اٹھائے تھے پینے کے لیے، انہوں نے وہ وہیں کے نیچے کے نیچے پھینک دیے، اور جو مٹکے کئی مہینوں کا سٹا کر کے رکھے تھے، تمام کے تمام مٹکے باہر گلیوں بازار کے دے مارے، ان کو توڑ دیا۔ حالانکہ
شراب جو ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شراب بناؤ، اتنے عادی بھی ہو چکے تھے، لیکن نبی کی بات، قرآن کی بات، نبی کی بات سنتے سب کچھ ختم ہے۔ آج ہمارے بعض بھائی سگریٹ اور حقہ ہی نہیں چھوڑ سکتے، کئی ہیلے بہانے، کوئی کہتا ہے گیس ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ تمام ہیلے بہانے ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی رائے کو، اپنے خاندان برادری کے رائے کو، اپنے بیوی بچوں کی سوچ کو، اپنے کسی حضرت اور مرشد کی بات کو، ان کے کسی قول اور فعل کو پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی یہ مثال کتنی بہترین، اور جنہوں نے طرح طرح کے اعتراض کیے تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلۃ ملۃ كانوا علیہا، ان قریب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلہ پر یہ تھے۔ وہ تو طرح طرح کے اعتراض کریں گے، لیکن ماننے والے وہ اعتراض نہیں بلکہ وہ ماننے کے لیے ہمیشہ مطیع و فرما بردار رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ، آپ کی سنت کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے زبانی دعویٰ ہمارا ہوتا ہے، ہم بڑے نبی کے محب ہیں، بڑے نبی کے کو چاہنے والے ہوتے ہیں، اپنی جان قربان کر دینے والے، لیکن عملی طور پر ہماری شکل بھی نبی کے ساتھ نہ ملتی ہو، ہماری حجامت نبی کے مطابق نہ ہو، ہمارا لباس نبوی نہ ہو، ہماری شادی غمی نبوی نہ ہو، گھر کا ماحول، دکان کا ماحول، اپنے کاروبار لین دین کے معاملات وہ نبی کے منہج پر نہ ہو، یہ کون سے دعوے ہمارے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔